روٹی اور پیاز کا عمل، مشکلات، پریشانیاں اور بے برکتی ختم، دولت ہی دولت ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو پیاز اور روٹی کے بے حد زبردست عمل کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ اس عمل کو گنڈا اور روٹی کا عمل بھی کہا جاتا ہے۔ یقیناً آپ نے اس عمل کے بارے میں ضرور سن رکھا ہوگا، کیونکہ اگر آپ آج سے کچھ عرصہ پہلے یعنی نانی اور دادی کے زمانے میں چلے جائیں تو یہ عمل بہت زیادہ کیا جاتا تھا، کیونکہ یہ عمل نہ صرف بے حد طاقتور ہے بلکہ اس کو کرنے سے بہت جلد نتیجے دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ پیاز اور روٹی کا عمل بلاؤں کو دور کرتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اچانک آنے والی مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ یہ رزق میں برکت کا عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس عمل کو دولت مند ہونے کا بھی عمل کہا جاتا ہے۔ پیاز اور روٹی کا عمل بے حد طاقتور ہے، بے حد برکت والا ہے۔ اس عمل کو قسمت بدل دینے والا عمل کہا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں نہ صرف آپ کو پیاز اور روٹی کا عمل کرنے کے حیران کن فائدے کے بارے میں بتائیں گے، بلکہ اس عمل کو کیا کیسے جاتا ہے اس کا صحیح طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور آپ نے اس عمل کو کرنے کے دوران کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، یہ تمام چیزیں بھی بتائی جائیں گی۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور سکپ مت کیجیے گا۔ محترم ناظرین، بھوکے کو روٹی کھلانا اپنے آپ میں بہت فضیلت والی چیز ہے۔ روٹی کے صدقے کو بہت برکت والا مانا جاتا ہے۔ روٹی گندم سے تیار ہوتی ہے جو کہ اناج ہے اور دنیا میں کروڑوں لوگوں کی بھوک مٹاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، بہترین صدقہ بھوکے کو روٹی کھلانا ہے۔ اور ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا مغفرت کو واجب کر دینے والے عملوں میں سے ایک ہے۔ یہ عمل رزق کو بڑھاتا ہے، عمر لمبی ہوتی ہے اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ جبکہ پیاز ایک جڑی بوٹی ہے جسے سبزی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ پیاز آپ کی صحت کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ پیاز کا شمار ان چیزوں میں ہوتا ہے جس کی بدبو اگر آپ کے منہ سے آ رہی ہو تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہوتی، آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ پہلے آپ کو الائچی کھا کر اپنے منہ سے آنے والی پیاز کی بدبو کو دور کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں یا کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں۔ لیکن پیاز کا صدقہ کرنا بے حد طاقتور ہوتا ہے، یہاں تک کہ کچھ بزرگوں کے قریب تو پیاز کا صدقہ گوشت کے صدقے سے بھی زیادہ طاقتور اور مصیبتوں اور بلاؤں کو دور کرنے والا ہوتا ہے۔ بہن بھائیوں، سب سے پہلے آپ کو پیاز اور روٹی کا عمل کرنے کے کچھ بڑے بڑے فوائدوں کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے اس عمل کو کرنا کیسے ہے۔ اکثر لوگوں کے خواب میں مردے آتے ہیں۔ خواب میں مردوں کا آنا آنے والے کسی بہت بڑی مصیبت یا پریشانی کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں یعنی وفات پا جاتے ہیں، پھر مرنے والا چاہے آپ کا کتنا ہی عزیز یا سگا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، مرنے کے بعد اس کی سوچ اور اس کا نظریہ آپ کے لیے بدل جاتا ہے۔ جب تک آپ کا عزیز رشتہ دار جی رہا ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کی عمر لمبی ہو، لیکن جب وہی رشتہ دار اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ بھی جلد سے جلد مر جائیں، یعنی آپ کی بھی وفات ہو جائے تاکہ آپ بھی اس کے پاس اس دنیا میں آ سکیں۔ لیکن خواب کے اندر مرے ہوئے لوگوں کو دیکھنے کا ہمیشہ یہی مطلب نہیں ہوتا کہ شاید آپ کے سر پر موت منڈلا رہی ہے اور ان قریب آپ کی موت آنے والی ہے، بلکہ اس کے کچھ اور مطلب بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر خواب میں کوئی مرا ہوا شخص یعنی مردہ جو کہ آپ کا قریبی رشتہ دار بھی ہو آپ کو اپنے ساتھ کہیں لے جاتا ہے تو سمجھیں کہ آپ پر موت کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ اچانک آپ پر کوئی عذاب آ سکتا ہے یا آپ کسی بڑے حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں جس میں آپ کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر خواب میں ایک مردہ یعنی مرا ہوا شخص آتا ہے اور وہ آپ سے بات چیت کرتا ہے، آپ کافی وقت اس کے ساتھ گزار رہے ہیں یا ایک سے زیادہ مرے ہوئے لوگوں کو خواب میں دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہونے والی ہے جس میں آپ کی جان تو نہیں جائے گی لیکن آپ کو بڑی مالی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یا کوئی ایسے مسئلے کھڑے ہو سکتے ہیں جس میں آپ بہت زیادہ پریشان رہیں گے۔ تو اس
اس لیے جب بھی خواب میں مردوں یعنی مرے ہوئے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے تو یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ گنڈا روٹی یعنی پیاز اور روٹی کا صدقہ دیا جائے، کیونکہ پیاز اور روٹی کا صدقہ کرنا آنے والی موت یا بڑی مصیبت کو ٹالتا ہے۔ اسی طرح پیاز اور روٹی کا عمل منحوسیت اور بے برکتی کو ختم کرنے والا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے منحوسیت کا خاتمہ ہوتا ہے، بے برکتی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے کاروبار میں ہر طرف برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ اکثر بہن بھائی یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو بہت زیادہ پیسہ آتا ہے، لیکن پھر چاہے جتنا مرضی پیسہ آ جائے کسی نہ کسی کام کی نظر ہو جاتا ہے، یا اچانک سے کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ پیسہ اس مسئلے کی نظر ہو جاتا ہے، پیسہ ہمارے گھر میں بچتا نہیں۔ یہ بے برکتی کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اسی طرح اکثر بھائی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہماری دکان یا کاروبار تو بہت زیادہ چلتا ہے، بہت گاہک آتے ہیں، لیکن پھر بھی مہینے کے آخر میں بمشکل خرچے ہی پورے ہوتے ہیں، ہم پیسہ بچا نہیں پاتے۔ یہ بھی بے برکتی ہی ہے۔ ایسے بہن بھائیوں کو چاہیے کہ وہ لازمی پیاز اور روٹی کا عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گھر میں اور کاروبار میں اتنی زیادہ برکت پڑے گی کہ برکت سنبھالی نہیں جائے گی۔ اسی طرح پیاز اور روٹی کا یہ عمل رزق کی تنگی کو دور کرتا ہے، آپ کے رزق کو کشادہ کرتا ہے۔ جو بہن بھائی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں رزق نہیں آتا، دولت نہیں آتا، پیسہ نہیں آتا، وہ بہن بھائی بھی اس عمل کو ضرور کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پہلی دفعہ کرنے سے ہی اس عمل کے کرشمے اور معجزات خود اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھیں گے۔ بدقسمتی سے ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں رہنے والے لوگ دوسرے کی ترقی اور خوشیوں سے جلتے ہیں۔ آپ ذرا سا اچھے کپڑے پہن لیں، آپ اچھی گاڑی لے لیں، یا آپ اچھا گھر بنا لیں، دوسرے تو چھوڑیں، آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار آپ سے جلنے لگتے ہیں اور یہ دعائیں مانگنے لگتے ہیں کہ آپ پر کوئی مصیبت آئے، آپ پر کوئی پریشانی آئے، اور آپ کے پاس اس وقت جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ تمام نعمتیں چھین جائیں۔ بات یہاں تک بھی نہیں رکتی، اکثر رشتہ دار تو جلن اور حسد میں اتنا زیادہ آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ جادو ٹونا اور آسیب کروانے لگتے ہیں، طرح طرح کی عملیات کروائے جاتے ہیں تاکہ آپ کی تمام نعمتیں چھین جائیں۔ اور جیسا کہ پیارے بہن بھائیوں آپ جانتے ہی ہیں کہ جادو برحق ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کرایا گیا تھا اور جس کے اثرات بھی آپ پر دیکھنے کو ملے تھے۔ بے شک وہ اس لیے تھا کہ امت کو بتایا جا سکے کہ جادو واقع ہوتا ہے اور یہ اثر بھی کرتا ہے۔ جب کسی پر جادو ٹونا کرایا جاتا ہے تو اس کے بنتے کام بگڑنے لگتے ہیں، لڑکیوں کی شادیاں رک جاتی ہیں، گھر پر مصیبتیں اور آفتیں آنے لگتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو بھی شک ہے کہ آپ پر کسی نے جادو ٹونا کرا رکھا ہے تو پیاز اور روٹی کا عمل کریں، انشاءاللہ تعالی ہر جادو اور سفلی علم سے محفوظ رہیں گے۔ پیاز اور روٹی کا یہ عمل اچانک حادثوں سے بچاتا ہے، اچانک آنے والی بیماری، اچانک آنے والے مسئلوں سے بچاتا ہے۔ ایسا قرض جو آپ کے لیے وبال بن چکا ہے، آپ اس قرض کو چکا نہیں پا رہے، ایسے قرض کی ادائیگی کے لیے بھی روٹی اور پیاز کا عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بے حد خاص عمل ہے، بلاؤں کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک نے اپنی کامل قدرت اور حکمت سے اس کائنات کو پیدا فرما کر انسانوں کو اس میں بسایا، پھر انسانوں میں سے کسی کو مالدار تو کسی کو غریب و نادار، کسی کو طاقتور تو کسی کو کمزور بنایا ہے۔ یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے، اس پر ہر ایک کو راضی رہنا چاہیے۔ مگر بدقسمتی سے مالداروں کی ایک تعداد ہے جو اپنے مال کو اللہ پاک کی رضا کے لیے غریبوں اور مسکینوں میں خرچ کرنے کی بجائے اسے اپنے فن اور طاقت کا کمال سمجھ کر روکے بیٹھی ہے، اور دوسری طرف غریب و نادار لوگوں کی بھی ایک تعداد ہے جو اپنی غربت و ناداری پر صبر کرنے کی بجائے شکوہ و شکایت کرتی نظر آتی ہے۔ اسی غربت کے سبب ملک و بیرون ملک میں خودکشی کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ والدین اپنی گود میں پالنے والی اولاد کو اپنے ہی ہاتھوں قتل کر کے خود بھی خودکشی کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، خودکشی گناہ کبیرہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ خودکشی کرنے والے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جان چھوٹ جائے گی، حالانکہ اس سے جان چھوٹتی نہیں بلکہ نہایت بری طرح پھنس جاتی ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص جس چیز کے ساتھ خودکشی کرے گا
وہ جہنم کی آگ میں اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ خودکشی کے کئی اسباب ہیں، جن میں سے ایک سبب تنگ دستی اور فقر و فاقہ ہے۔ جنہیں اللہ پاک نے مال دیا ہے وہ اپنی آمدنی میں سے ان غریب لوگوں کی مدد کریں۔ عموماً ہر خاندان میں اس طرح کی کئی افراد ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک نے مال دیا ہے اور اپنی آمدنی سے ان غریب لوگوں کی مدد کریں۔ عموماً ہر خاندان میں اس طرح کے کئی افراد ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک نے مال و اسباب عطا کیے ہوئے ہیں۔ اگر وہ اپنے خاندان کے غریب لوگوں کو ماہانہ مدد کریں یا ان کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کریں تو انشاءاللہ عز و جل خودکشی کے ذریعے حرام موت مرنے کے واقعات کی کچھ روک تھام ہو جائے گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کی سائے میں ہوگا۔ رشتہ داروں کی مالی مدد کرنے میں نفلی صدقے کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کا ثواب بھی ملتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عام مسکین پر صدقہ کرنا ایک صدقہ ہے اور وہی صدقہ اپنے قرابت دار قریبی رشتہ دار پر دو صدقے ہیں، ایک صدقہ دوسرا صلہ رحمی۔ اسی طرح ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ایسے گھرانے بھی ہیں جو اپنے زائد اخراجات کو کم کر کے ماہانہ 8-10 ہزار یا جتنا بھی ممکن ہو سکے کسی غریب گھرانے کو دے کر ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اپنے زائد اخراجات پر کنٹرول کر کے یہ رقم بچانا ان لوگوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، لیکن غریبوں کا بہت بھلا ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ جو خودکشی کا سوچ رہے ہوں تو اللہ پاک کی رحمت سے آپ انہیں بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ میری تمام عاشقان رسول اور درد مندوں مسلمانوں سے فریاد ہے، آپ اپنی ماہانہ آمدنی میں سے کسی غریب کے گھر کا کچھ نہ کچھ خرچ اپنے ذمہ لے لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس تعاون کی وجہ سے غربت کی لپیٹ میں آ کر مرجھانے والی کلیاں دوبارہ کھل اٹھیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ دینا لازم ہے۔ لوگ عرض گزار ہوئے، یا نبی اللہ، جس میں طاقت نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہاتھ سے کام کرے، خود بھی نفع حاصل کرے اور صدقہ بھی دے۔ انہوں نے عرض کیا، اگر یہ بھی نہ کر سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مظلوم حاجت مند کی مدد کرے۔ انہوں نے عرض کیا، اگر یہ بھی نہ کر سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کے کام کرے اور برے کاموں سے رکا رہے، اس کے لیے یہی صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک حبشی نوجوان مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا، پھر کچھ دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے موجود نہ پایا تو اس کے متعلق دریافت فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فوت ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ راوی بیان کرتے ہیں، گویا صحابہ کرام نے اس کی موت کو اتنی اہمیت نہ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کی قبر کے بارے میں بتاؤ۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مقام تدفین بتایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہاں تشریف لے جا کر اس کی نماز جنازہ ادا کی اور فرمایا، یہ قبریں ان قبروں والوں کے لیے ظلمت اور تاریکی سے بھری ہوئی ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ میری ان پر پڑھی گئی نماز جنازہ کی بدولت ان کی تاریک قبور میں روشنی فرما دے۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ انہیں ان لوگوں پر فضیلت ہے جو مالی لحاظ سے کمزور ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو، تمہارے کمزور اور ضعیف لوگوں کے وسیلے سے ہی تمہیں نصرت عطا کی جاتی ہے اور ان کے وسیلے سے ہی تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے اس گمان پر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس امت کی مدد اس کے ناتواں اور کمزور افراد کی دعاؤں، نمازوں اور اخلاص کی بدولت کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے خلیل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اچھی خصلتوں کی وصیت فرمائی۔ ایک روایت میں ہے، مجھے حکم فرمایا میں دنیاوی حوالے سے اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھوں بلکہ اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھوں، مجھے مساکین سے
سے محبت رکھنے اور ان کے قریب رہنے کی وصیت فرمائی، اور مجھے وصیت فرمائی کہ میں صلح رحمی کروں اگرچہ وہ رشتہ دار مجھ سے منہ پھیر لیں، اور مجھے وصیت فرمائی کہ میں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں، اور مجھے وصیت فرمائی کہ میں حق بات کہوں خواہ وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو، اور مجھے وصیت فرمائی کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذکر کی کثرت کروں، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آپ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے پیاز اور روٹی کا یہ عمل کرنا کیسے ہے، اور اس عمل کو کرنے کے دوران آپ نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے گھر میں روٹیاں پکانے کے لیے جو آٹا گوندا تھا، اس آٹے سے ایک پیڑا لینا ہے اور اس پیڑے سے ایک روٹی پکا لینی ہے۔ کچھ لوگ یہاں یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ تندور سے روٹی لے آتے ہیں، یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی، بلکہ آپ نے روٹی ہمیشہ گھر میں ہی پکانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک درمیانے سائز کا پیاز لے لینا ہے اور پیاز کو چھیل لینا ہے، یعنی کہ جو چھلکے ہوتے ہیں وہ اتار لینے ہیں، یہ بھی بہت زیادہ ضروری بات ہے۔ اور یاد رکھنے والی چیز ہے کہ آپ نے پیاز کو کبھی بھی چھیلے بغیر نہیں دینا، بلکہ جو پیاز کے چھلکے ہوتے ہیں وہ آپ نے ضرور اتارنے ہیں۔ پیاز کو چھیلنے کے بعد آپ نے پیاز کو روٹی پر رکھ دینا ہے، اور اس پیاز اور روٹی کو آپ نے کسی فقیر یا مانگنے والے کو دے دینا ہے، کسی بھوکے کو دے دینا ہے۔ اب اکثر لوگوں کا یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ فقیر پیاز اور روٹی لیتا نہیں، اسی طرح اگر ہم کسی بھوکے شخص کو پیاز اور روٹی دیتے ہیں تو اس میں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ پیاز اور روٹی کے ساتھ گھر میں پکا ہوا کوئی بھی سالن دے سکتے ہیں، لیکن اگر واقعی میں آپ کو کوئی ایسا غریب شخص مل جاتا ہے جو واقعی میں ضرورت مند ہو اور صرف روٹی اور پیاز لینے کو تیار ہو جائے، تو اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ روٹی اور پیاز والے عمل سے بھرپور فوائد حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو آپ نے جمعرات والے دن کرنا ہے، لیکن اس عمل کو ویسے آپ ساتوں دن کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ جمعرات کو کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ فوائد دیکھنے کو ملیں گے۔ اندرونی شہر ایک بے حد غریب اور مفلس عورت رہا کرتی تھی، اس کے گھر میں کھانے پینے کی بھی لالے ہوا کرتے تھے، لیکن ہر جمعرات کو اس کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ وہ گنڈا اور روٹی بغیر پیاز اور روٹی غریبوں کو ضرور دیا کرتی تھی، جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حالات ایسے بدلے ہیں کہ آج وہ عورت اپنے خاندان کے ساتھ 2 کنال کی کوٹھی میں لاہور کے سب سے مہنگے علاقے میں رہتی ہے۔ آپ جب پہلی بار اس عمل کو کریں گے تو آپ کو اس کے نتیجے اسی وقت نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کا گھر ہلکا پھلکا ہو جائے گا، گھر میں جو بھاری پن تھا، جو منحوسیت چھائی ہوئی تھی، بے برکتی چھائی ہوئی تھی، وہ ختم ہونے لگے گی۔ محترم ناظرین، اپنے اور سب کے لیے دعا ضرور کیا کریں۔ دعا مانگتے وقت ہاتھ اٹھانے کے بارے میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ دعا کے وقت ہر حال اور ہر وقت میں، چاہے نماز کے بعد ہو یا کوئی اور وقت، ہاتھ اٹھانا مستحب ہے، جبکہ دعا کے الفاظ کوئی حاجت اور ضرورت مانگنے کی نیت سے پڑھے۔ لیکن جب دعائیں پڑھنے سے ذکر مسنون ہو، جسے صبح و شام کی دعائیں، جاگنے اور سونے کی دعائیں، مسجد میں آنے اور واپس جانے کی دعائیں، کھانا کھانے کی، لباس پہننے کی دعائیں، تو ان دعاؤں میں ہاتھ اٹھانا مسنون نہیں ہے۔ احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر امام نماز سے فارغ ہو جائے اور اس نماز کے بعد سنت یا نفل نہ ہو، جیسے فجر اور عصر کی نماز، تو امام دائیں طرف ذرا گھوم کر مقتدیوں کی طرف منہ کر کے دعا مانگے، اسے بھی مستحب یا ضروری نہ سمجھا جائے۔ مسند احمد اور سنن ابو داؤد میں حضرت مالک بن یسار رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو اس طرح مانگو کہ ہتھیلیاں چہرے کی طرف ہوں اور ہاتھ کی پشت نیچے کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم سے یہ بھی منقول ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے فارغ ہوتے تو ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیتے۔ دعا مانگنے سے متعلق جو آداب و احادیث نبویہ میں بیان ہوئے ہیں، انہیں ترتیب سے ذہن میں رکھ لیا جائے تو انشاءاللہ وہ دعا مکمل مسنون طریقے کے مطابق ہوگی۔ دعا مانگنے کے بعد یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے دعا کی تھی ابھی تک قبول نہیں ہوئی،
بخاری اور مسلم میں ارشاد نبی ہے کہ دعا کرنے کے بعد یہ کہنا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، یہ دعا کو ضائع کرنا ہے، اس لیے کہ انسان جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ یا تو وہی چیز دے دیتا ہے، یہ نعم البدل عطا فرما دیتا ہے، یہ دنیا میں اس دعا کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بندے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا، اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں مسنون طریقے سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ میں ماشاءاللہ یا جزاک اللہ ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ میرے تمام بہن بھائیوں کے رزق میں برکت ڈالے اور تمام پریشانیوں کا خاتمہ کرے، آمین۔